مجھے اس دھرتی پہ ایک نبی دکھا دیں جس سے سب راضی ہوں، پھر میں مولوی بھی دکھا دوں گا جس سے سب راضی ہیں۔ آپ مجھے ایک نبی کی نشاندہی فرما دیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی کی نشاندہی کر دیں جس سے سب راضی ہیں۔ حضرت آدم سے سب راضی تھے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، ہے نا؟ شیطان ناراض تھا تو شیطان راضی تھا؟ ناراضی ہوا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہہ کر دلیلیں دے رہا ہے، لنگڑی دلیلیں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کی مخالف ہو گیا۔ تھوڑا آگے چلیں، نوح علیہ السلام تو سب راضی تھے۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ ان بےایمانوں کا ایک بستہ گھر نہ چھوڑ، علی الکافرین دیارا، ایک بستہ گھر بھی نہ چھوڑ۔ یہ وہ ظالم ہے جنہوں نے میری 900 سال تبلیغ کا انکار کیا ہے۔ انک ان تذرہم، یہ بچ گئے، یضلوا عبادک، جو تیرے ماننے والے ہوں گے یہ ان کی گمراہی کا سامان لائیں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، مجھے تو ان کی نسلوں سے بھی ہدایت کی امید نہیں ہے، شاید ان کی اولادیں بھی کوئی غلط کار پیدا نہ ہو جائیں۔ یہ وقت کا پیغمبر کہہ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں سب راضی ہوں؟ آئیں تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تبلیغ کی ہے تو باپ نے گھر سے کہا خبردار، انہوں نے کہا ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، ابو میں جا رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگوں گا تیرے لیے بھی اگر رب نے تجھے معاف کر دیا تو۔ کیسی بات کرتے ہیں یار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سب راضی تھے۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے لیے فرعون کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم، یہ دونوں چاہتے تمہیں یہاں سے نکال دے تو جادوگر ہیں۔ دنیا کہتی ہے سب راضی ہوں، تو مولوی نبی کا وارث ہے، انبیاء سے یہاں سب راضی نظر نہیں آ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب راضی ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، پھانسی چڑھانے کے لیے بے ایمان آیا ہے نا، اور وہ سارے آ گئے جی پھانسی چڑھا دیں، اور اللہ پاک نے انہیں اپنی طرف بلا لیا ہے اور اس بندے کی شکل بدل دی۔ انہوں نے کہا جی اس نے پھٹے لاؤ، انہوں نے کہا جی میں جو کیوں پھانسی لگا رہا ہوں، انہوں نے کہا یہی ایسا ہے، جھوٹ بولتے لگاؤ، آپ نے کو پھانسی لگا دی انہوں نے۔ ولیکن شبہ لہم، قرآن کہتے ہیں معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ رسول اللہ سے سب راضی ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے زمین پہ ہاتھ اسی کا گیا تھا جس نے حضور کی پیدائش پہ خوشی منائی تھی، یہ اسی کا ہاتھ گیا تھا نا پتھر اٹھانے کے لیے ابو لہب۔ ایمان سے بولیے، جب سگا چچا برسر چوک اپنے بھتیجے کو مارے تو غیر چھوڑے گا؟ تو یہ ہمیں کیوں طعنہ دیا جاتا ہے جی وہ بات کریں جس سے سب راضی ہوں؟ جی نہیں، ہم منافق نہیں ہیں۔ منافق نفق سے نکلا ہے، نفق ٹنل کو کہتے ہیں، سرنگ کو کہتے ہیں۔ یہ آپ نے سرنگیں اور ٹنل دیکھی ہے نا، یہ ٹنل جیسے یہ درمیانی راستہ، تو منافق نفق سے ہے، وہ بھی کوئی درمیانی راستہ نکالتا ہے، اللہ بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے۔ یوں نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہو سکتا میرے بھائی، اس طرح نہیں رکھا جا سکتا۔ حج کیا کعبہ کا اور گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی، یوں نہیں ہوگا۔ یہ مانیت الجمع ہے، یہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ والے راضی ہوں گے تو شیطان والوں کے دل دکھیں گے، ان کی دکھتی رگ پر پاؤں آئے گا، وہ روئیں گے۔ اور شیطان اگر آپ سے راضی رہے گا تو پھر بھول جاؤ کہ رحمان آپ سے راضی رہے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز، علامہ اقبال نے یہی فرمایا نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو میرے دوستو، امام بخاری نے بھی جاتے جاتے الرد علی الجہمیہ، ان جہمیوں پر رد کیا ہے۔ پتہ چلا اہل حق اور اہل باطل کا فرق کرنا یہ شروع دن سے آ رہا ہے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، اللہ پاکی اور پلیتی کو جدا کرتے ہیں۔ تو جب عالم حق اور باطل کا فرق کرے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ انبیاء کے راستے پہ ہے، نبی کا وارث ہے۔ الٹا اسے ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے، ڈکٹیشن دیتے ہو جی وہ بات کریں جس سے سب راضی ہوں، یوں نہیں ہے۔